پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. مفتی طارق مسعود اسپیشل. بھئی یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے. بچے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے. آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا, بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آڑ جائیں آپ لوگ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا تھا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن
بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی, اندر پانیوں میں جا کے چھوٹی چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, خشکی ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر, میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاکٹ ویل, لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو, اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے, اس کا نام کیا ہے, بیت السلام, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں, ان کے علاوہ بھی ہیں, بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں, جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں, ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں, خیراتی اداروں میں ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے, لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ, لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی, خود جائیں, خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے, کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں. بس انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کو جیسے بھوک سے بلکتا ہوا دیکھا ہے نا, تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ, ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا ہم جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی, وہ ایسے غریب لوگ, ایسے بیچارے سادہ چاول اور چنے تھے اس میں, وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں پہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو, میانہ روی سے کام لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. پیسہ بھی ایک قوت ہے نا, آپ کے پاس ایک طاقت ہے. طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں, وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہوں وہ نہیں کر سکے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بول لیں نہیں کر سکتا. آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا. پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے, خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے, وہ تو بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں, نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں, یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں.
کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم، اے ٹو زیڈ ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا، اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں، خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے، بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس ان کو فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں، بزرگان نے. کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا، علم آتا ہے، آتا واتا کیا ہے آپ کو، کیا ہے یہ، اس کا کوئی سلیبس، کوئی نصاب، کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا، روحانی علاج جو کرتے ہیں، ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے، اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو، کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، علوم. کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے، اتنے سارے ہیں، اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی، ہم نہیں بتا سکتے، بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو، میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں، میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے، ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں، میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکہ لگا کے چلا جائے گا، میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا، مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام، بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا، میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے. اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ، بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا، کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے، ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں، کیا ہے اس کے پاس. یہ شیخ الوظائف ہیں یہ. جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ، انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ایسی ٹھیک تھا جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان نے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے. وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹاتے ہیں ہم کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا، اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں، یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے، وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنا نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دیوی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے، یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو.
نہیں چھوڑیں گے, مجھے پتہ ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے, ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس, خلافتیں لے کے آ رہے ہیں, ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کریں کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں, تو وہ جہادی ہیں, وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ڈمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا, مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے, خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے, یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں, میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی, 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے, جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں نے کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے, مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا, یار تھوڑا کم کر لیں, آدھے کر لیں, یار غربت ہے, مہنگائی ہے, اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے, یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے, پتہ نہیں وہ کیا کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے, کیوں, کیا ہے بس زعفران. بھائی یہ علوم ہے نا, علوم ہے, ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس تھوڑی ہیں. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا, زعفران سے. ابے کیوں لکھا جائے گا, علوم ہمارے پاس ہیں, تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم, بھائی دوزانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے, وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے, وہ کہاں بیٹھا تھا. آخر میں سلسلہ کون سے کدھر